القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل درس بہار شریعت میں اللہ عز و جل سے متعلق عقائد پر آپ سے گفتگو ہوئی، جس میں 3 عقیدوں کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ ایک یہ کہ اللہ عز و جل ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ احکام میں، نہ اسما میں۔ یہاں پر ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ موجودہ حالات میں حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ لوگ نام بڑے عجب عجب رکھتے ہیں، اس لیے نام رکھنے میں بھی بہت سخت ضرورت ہے۔ قرآن پاک کے سورہ کہف میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، سورہ مریم میں ہے، اللہ فرماتا ہے هل تعلم له سميا، کیا تم اس کا ہم نام کسی کو جانتے ہو؟ یعنی اللہ کا کوئی بھی نام والا نہیں ہے، صرف اسی کی ذات ہے، اور اس کا ذاتی نام کون ہے؟ اللہ۔ یہ لفظ صرف اللہ، کلمہ جلالت یہی ذاتی نام ہے، کیونکہ اللہ کہتے کسے ہیں؟ ہوا اسم لذات واجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمالیہ، کہ اللہ نام ہے اس ذات کا جو واجب الوجود ہو اور تمام صفات کمالیہ کا جامع ہو، اور یہ ذات صرف اللہ رب العزت کی ہے، وہ واجب الوجود ہے، یعنی جس کا وجود ضروری ہو، جس کا وجود واجب ہو، یعنی جو اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہ ہو۔ کوئی بھی ایسی شے نہیں جو اپنے وجود میں کسی دوسرے کی محتاج نہیں ہے، صرف ایک ذات ہے اللہ رب العزت کی جو اپنے وجود میں کسی کی محتاج نہیں، صرف اسی کی ذات ایسی ہے۔ ورنہ باپ ہے، بیٹا ہے باپ کا محتاج، باپ اپنے دادا کا محتاج، دادا پر دادا کا محتاج، روشنی بلب کا محتاج، بلب جلنے میں لائٹ کا محتاج، لائٹ پاور ہاؤس کا محتاج، پاور ہاؤس کرنٹ بٹانے کے ذریعوں کا محتاج، بارش اللہ تعالیٰ کی محتاج۔ اسی طرح کھیتی باڑی دیکھ لیں، ہل ہوں، جواٹھے ہوں، بیل ہوں، گاڑیاں ہوں، یعنی دنیا کی کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اپنے وجود میں کسی کی محتاج نہ ہو۔ تو جو ذات اپنے وجود میں کسی کی محتاج نہ ہو اسے واجب الوجود کہتے ہیں، تو وہ ذات صرف اللہ رب العزت کی ہے، یعنی اس کا وجود ضروری ہے اور عدم محال۔ قدیم ہے اللہ رب العزت۔ اللہ رب العزت کیا ہے؟ قدیم ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے، ازلی کے بھی یہی معنی ہیں۔ باقی ہے یعنی ہمیشہ رہے گا، اور اسی کو ابدی بھی کہتے ہیں۔ وہی اس کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت و پرستش کی جائے۔ دوسرا عقیدہ کیا تھا؟ وہ بے پرواہ ہے نا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ بے پرواہ ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، تمام جہان اس کا محتاج ہے، پوری دنیا اس کی محتاج ہے۔ اس کی ذات کا ادراک عقلاً محال۔ کیوں عقلاً محال ہے؟ اس لیے کہ ادراک کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو گھیر لینا، اور جو چیز عقل میں سما جائے اسی کو عقلاً سمجھا جا سکتا ہے۔ تو اگر اللہ کی ذات کا ادراک عقلاً ممکن مان لیا جائے تو یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کی ذات کو عقل نے گھیر لیا ہے، جبکہ اللہ کی ذات کو کوئی چیز گھیر نہیں سکتی، اس کو کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ اب یہ ہے کہ جب عقل سے وہ ادراک نہیں کیا جا سکتا تو اس کی معرفت کیسے ہوگی؟ تو فرمایا البتہ اس کے افعال کے ذریعہ سے، اجمالاً اس کی صفات، پھر ان صفات کے ذریعہ سے معرفت ذات حاصل ہوتی ہے۔ کل ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ عالم کا تغیر،
عالم کا یہ تغیر، عالم کا بدلنا، صبح کا آنا، رات کا جانا، سورج کا نکلنا، گرمی کا موسم، ٹھنڈی کا موسم، یہ ساری چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں تغیر ہوتا رہتا ہے، رنج ہے، غم ہے، خوشی ہے، بارش ہے، دھوپ ہے، دن ہے، رات ہے، گرمی ہے، ٹھنڈی ہے نا، خنقی ہے، یہ جو تبدیلیاں بار بار عالم میں ہو رہی ہیں، تو کیا نتیجہ نکلا؟ العالم متغیر، عالم کیا ہے؟ متغیر ہے۔ گویا کہ اس دنیا میں کوئی ہے جو ان میں اثر ڈالتا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو اب گویا کہ کوئی مؤثر ہوگا، کوئی اس کا بنانے والا ضرور ہے۔ اگر آپ کہیں کہ اس کے بنانے والے دو چار ہیں تو خرابی لازم آئے گی، ہم اپنی عقل سے سمجھیں، خرابی لازم آئے گی۔ دو چار ہوں گے تو آپس میں ٹکرا جائیں گے، سب کا پاور برابر ہوگا تو ٹکرا جائیں گے، کوئی کہے گا دن ہو، کوئی کہے گا رات ہو، کوئی چاہے گا سورج نکلے، کوئی کہے گا چاند نکلے، کوئی کہے گا گرمی ہو، کوئی کہے گا ٹھنڈی ہو، تو یہ ٹکراؤ ہوگا اور اس کی وجہ سے عالم فاسد ہو جائے گا، جیسا کہ اللہ نے خود فرمایا لو کانا فیہما آلہتان الا اللہ لفسدتا، اگر کائنات میں دو خدا ہوں اللہ کے علاوہ تو یہ کائنات فاسد ہو جائے گی۔ تو اس کے ذریعہ ہم کو صفات کے ذریعہ جو ہے، اس کی صفات کے ذریعہ اور وہ جو اس کے افعال جو ہیں، اس کے ذریعہ ہمیں اس کی جو ہے افعال کے ذریعہ اس کے صفات کی، پھر اس کے صفات کے ذریعہ اس کے ذات کی معرفت ہوئی کہ ان سب کا چلانے والا کوئی ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اب جہاں پر ہماری گفتگو رکی تھی وہ یہ عقیدہ نمبر 4 ہے، ہم نے یہاں اجمالاً بات کر دی۔ اب عقیدہ نمبر 4، اللہ رب العزت کی صفتیں بھی ہیں، اللہ رب العزت کی کیا ہیں؟ صفتیں ہیں، مگر یاد رہے یہ صفتیں ہیں کیا؟ اللہ کے جو صفات ہیں، ذات واجب الوجود پر ایک شے زائد ہے، ایک شے زائد ہے، مگر ایسا نہیں کہ اس کی ذات کا غیر ہو۔ تو اس کو یہاں پر فرمایا، پہلے یہ عبارت سن لیں پھر اس کو ہم سمجھاتے ہیں۔ اس کی صفتیں نہ عین ہیں نہ غیر، اس کی صفتیں نہ عین ہے نہ غیر، یعنی صفات اسی ذات ہی کا نام ہو ایسا بھی نہیں، اور نہ اس سے کسی طرح کسی نحو وجود میں جدا ہو سکیں کہ نفس ذات کی مقتضا ہیں اور عین ذات کو لازم ہیں۔ اگر ہم اس پر علمی بحث کریں تو یہ اتنی دقیق اور باریک بحث ہے جو آپ حضرات کے ذہن کے باہر چلی جائے گی، ہے نا۔ اس کو یوں سمجھیں، اللہ رب العزت کی ذات واجب الوجود ہے، اور ذات واجب الوجود صرف ایک ہے، ذات واجب الوجود کیا ہے؟ صرف ایک ہے، اسی کی ذات قدیم ازلی ابدی ہے۔ اب اللہ کی جو صفتیں ہیں، مثلا اس کا حی ہونا، قیوم ہونا، سمیع ہونا، بصیر ہونا، فعال لما یرید ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ تو پہلے یوں سمجھیں، کسی چیز کی صفت جو ہوتی ہے اس شے کے ساتھ قائم ہوتی ہے، اس شے کے ساتھ قائم ہوتی ہے۔ مثلا ہماری اور آپ کی صفتیں، ہے نا، ہماری اور آپ کی صفتیں گورا ہونا، کالا ہونا، تو جو آدمی گورا ہوگا تو یہ گورا پن اس آدمی کی ذات کے ساتھ قائم ہوگا، کالا ہوگا اس کا کالا پن، اس کی کالے پن کی صفت اس کی ذات کے ساتھ قائم ہوگی۔ تو اگر ذات حادث ہے تو اس کی صفت بھی حادث ہے، اور اگر اس کی ذات قدیم ہے تو صفت بھی قدیم ہے۔ تو اللہ عز و جل کی ذات واجب الوجود ہے اور اس کی صفت بھی واجب الوجود ہے۔ اللہ کی ذات قدیم ازلی ابدی باقی ہے تو اس کی صفت بھی ازلی ابدی قدیم باقی ہوگی۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے جس کو سمجھا رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفتیں ہیں کیا وہ عین ذات ہیں؟ کیا وہ عین ذات ہیں؟ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے، بین ہی وہی حکم جو ہے اس کی صفات کا بھی ہے۔ تو اگر یہ مان لیا جائے تب بھی خرابی لازم آئے گی، اور اگر یہ کہا جائے کہ اللہ کی صفتیں اللہ کی ذات کے سوا کچھ اور ہیں
تو جس طرح ذات قدیم اس طرح اس کی صفتیں بھی قدیم، اس کی صفتیں بھی قدیم. تو لازم آئے گا کہ ایک قدیم نہیں ہے، کئی ایک قدیم ہیں. ایک قدیم نہیں بلکہ کئی ایک قدیم ہیں، یہ ماننا پڑے گا. اسی لیے کہا گیا کہ اس کی صفتیں نہ اس کی عین ہیں نہ اس کی غیر ہیں. کہ عین کہو تو بے نہیں ذات واجب الوجود کی طرح ہو جائیں، اور یا یہ کہو کہ غیر ہیں تو کئی ایک واجب الوجود ہو جائیں، جو وحدانیت کے خلاف ہے. یہ علمی بحث ہے. اب اس کو آسان انداز میں آپ سمجھ لو. جو یہ کہا گیا کہ اس کی صفتیں، اللہ تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے اور اس کی صفتیں ہیں، ہے نا. اس کی صفتیں نہ عین ہیں، عین نہیں ہیں. اس کی صفتیں اس کے ذات کی عین نہیں ہیں. تو جب یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی صفتیں اس کی عین نہیں ہیں تو اس کا مطلب وہ ہوا کہ دونوں کا مفہوم ایک نہیں ہے. دونوں کا مفہوم ایک نہیں ہے. جب یہ کہا جائے کہ اللہ کسے کہتے ہیں تو جواب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، واجب الوجود ہے، جو تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے، جو ازلی ہے، ابدی ہے، باقی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوئی ہے نا. اللہ جب پوچھا گیا اللہ وہ ذات ہے، اللہ وہ ذات ہے جو ازلی ابدی باقی ہے، جو واجب الوجود ہے. اور جب کہا جائے کہ حی کسے کہتے ہیں، حی ہونا، عالم ہونا، قادر ہونا، ہے نا. تو اب حی یعنی وہ جس کے اندر حیات ہو، قیوم جو خود بخود قائم ہو، عالم جو علم والا ہو. تو جب اللہ تعالیٰ کی صفتیں اس کی عین نہیں ہے، جب یہ کہا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کا مفہوم الگ ہے. کہ اللہ کی ذات کا مفہوم اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا مفہوم یہ دونوں ایک نہیں ہے، دونوں کا مفہوم الگ الگ ہے. اور جب یہ کہا جائے غیر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی صفتیں کسی بھی لمحے میں، کسی بھی آن، کسی بھی سیکنڈ کے حصے میں بھی، سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں بھی کسی بھی لمحہ اللہ کی ذات سے جدا نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی ذات سے جدا نہیں ہوتی. جیسے اب یوں سمجھو، جیسے ہماری صفت علم، ہمارے لیے بھی علم ثابت ہے نا. علم کا پایا جانا، قدرت کا پایا جانا، یہ علم یہ بندے کی صفت ہے. مگر کسی وقت میں علم ہم سے جدا ہو سکتا ہے. بہت ساری چیزیں ہم یاد کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں. تو علم جو انسان کی صفت ہے وہ اس سے جدا ہو سکتی ہے. علم جو انسان کی صفت ہے، اس کا قوی ہونا، قوت جو انسان کی صفت ہے، بصیر ہونا، دیکھنا جو انسان کی صفت ہے، سمیع ہونا جو انسان کی صفت ہے، یہ انسان سے جدا ہو سکتی ہے. مثلا آنکھوں پہ پردہ پڑ گیا تو نہیں دیکھ پائے، کان میں کچھ چیز گھس گئی یا دیوار دور سے آواز آئی تو آپ نہیں سن پائے. آپ نے علم سیکھا، بھول گئے، یا کسی چیز کا علم کسی وقت نہ رہا، آپ کو یاد نہ رہا. تو یہ انسان کی جو صفت ہے، اس کا عالم ہونا، اس کا جو ہے قادر ہونا، اس کا سمیع ہونا، اس کا بصیر ہونا، یہ انسان کی صفت اس سے جدا ہو سکتی ہیں. مگر اللہ کی یہ صفتیں کہ اللہ کا حی ہونا، قیوم ہونا، سمیع ہونا، بصیر ہونا، یہ کسی لمحہ بھی اس سے جدا نہیں ہو سکتی. تو جب یہ کہا جائے کہ اس کی صفتیں اس کی عین نہیں ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفتیں مفہوم کے اعتبار سے ایک نہیں، دونوں کا مفہوم الگ ہے. اور جب یہ کہا جائے کہ غیر نہیں ہے، یعنی کسی بھی لمحہ، کسی بھی آن اس کی صفتیں اس سے کبھی جدا نہیں ہو سکتی ہیں. یعنی وہ عالم ہے، ایسا نہیں کہ کسی لمحہ علم اس سے جدا ہو جائے. جیسا کہ وہابیہ کہتے ہیں کہ اللہ جب چاہتا ہے جان لیتا ہے، نہیں، اللہ ہمیشہ جانتا ہے. دیکھنے کی قوت اس سے کبھی جدا نہیں ہو سکتی، اس کا سمیع ہونا کبھی اس سے جدا نہیں ہو سکتا، اس کا بصیر ہونا کبھی اس سے جدا نہیں ہو سکتا، اس کا قادر ہونا کبھی اس سے جدا نہیں ہو سکتا. تو اس کی صفتیں غیر نہیں ہیں. وہی کہتے ہیں
یعنی صفات اسی ذات کا نام ہو ایسا نہیں، عین نہیں ہے، یہ مطلب ہوا۔ صفات اسی ذات کا نام ہو ایسا نہیں ہے، اور نہ اس سے کسی نحو وجود میں جدا ہو سکتی ہیں، یعنی غیر نہیں ہے، غیر نہیں ہے کہ نفس ذات کی مقتضا ہیں اور عین ذات کو لازم ہیں۔ نفس ذات کا مقتضا ہے کہ رب تعالیٰ کی جو ذات ہے اس کا مقتضا ہے وہ، اور رب کی ذات کو یہ لازم ہیں، تو نہ اسے عین کہہ سکتے ہیں نہ اسے ہم غیر کہیں گے، لہذا یہاں پر کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ یہ بتائیں آپ، بات آپ کو سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ بات سمجھ میں آئی یا نہیں؟ جی ہاں، اگر کہیں شبہ ہو تو بتائیں۔ واٹس ایپ پر کسی صاحب نے سوال کیا تھا، وہ گفتگو آگے آئے گی۔ عقیدے کا باب پڑھ لیں اور اپنے سوالات کو محفوظ رکھیں، جو درس چلے وہاں پر کچھ سمجھ میں نہ آئے تو آپ اسے سوال کریں، ٹھیک ہے؟ ہاں، تو یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اس کی صفتیں ناعین ہیں۔ دیکھو یہاں پر کتاب آپ لوگوں کے سامنے نہیں ہے کیا؟ یہاں دو باتیں، دو ٹکڑے کیجئے۔ نمبر ایک، اس کی صفتیں ناعین ہیں، ایک ٹکڑا ہو گیا، نا غیر، یہ دوسرا ٹکڑا ہوا۔ اب اس کی صفتیں ناعین ہیں، اس کا تعلق یہاں سے، یعنی صفات اسی ذات کا نام ہو ایسا نہیں۔ تو یوں پڑھیں، اس کی صفتیں ناعین ہیں یعنی صفات اسی ذات ہی کا نام ہو ایسا نہیں، نہ غیر یا اور نہ اس سے کسی نحو وجود میں جدا ہو سکتی ہیں۔ تو غیر نہ ہونے کا مطلب کہ اس سے کسی بھی طرح کسی بھی وقت جدا نہیں ہو سکتی۔ عین نہ ہونے کا مطلب یعنی جس طرح ذات ہے اسی کا نام صفات ہے ایسا بھی نہیں ہے، نفس ذات کا مقتضا ہوئی اور عین ذات کو لازم ہوئی۔ ہو گئی بات؟ چلیں عقیدہ نمبر 5۔ جس طرح اس کی ذات قدیم ازلی ابدی ہے، صفات بھی قدیم ازلی ابدی ہیں۔ جس طرح اس کی ذات قدیم ازلی ابدی ہے، صفات بھی قدیم ازلی ابدی ہے۔ ہم نے پہلے کیا سمجھایا آپ کو؟ بھئی ہماری ذات اور ہماری صفات، جب ہم جو ہے قدیم حادث ہیں تو ہماری صفات بھی حادث ہوں گی، اور رب کی ذات جب قدیم ہے تو اس کی صفات بھی کیا ہوں گی؟ قدیم ہوں گی۔ بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ ایسا نہیں کہ رب کی ذات ہو بعد میں اس کے ساتھ حی کی صفت لگی ہو، ایسا نہیں کہ رب کی ذات ہو بعد میں صفت علم اس کے لیے ثابت ہو، ایسا نہیں کہ وہ اس کی ذات پہلے ہو پھر صفت قدرت اس کے ساتھ لگی ہو، نہیں۔ جس طرح اس کی ذات ازلی ابدی ہے اسی طرح اس کی صفات بھی ازلی ابدی ہیں کہ کسی بھی وجود کے لمحے میں وہ جدا نہیں ہو سکتی ہیں۔ ہو گئی بات؟ عقیدہ، اس کی صفات نہ مخلوق ہیں نہ زیر قدرت۔ اس کی صفات نہ مخلوق ہیں نہ زیر قدرت۔ ظاہر سی بات ہے اگر مخلوق ہوں گی تو پھر حادث ہو جائیں گی نا۔ مخلوق کا مطلب جو پہلے نہ ہو پھر پیدا ہوا ہو۔ نہ زیر قدرت، اس لیے کہ اگر زیر قدرت مانیں گے تو جو وہی چیز قدرت کے نیچے آئے گی جو ممکن ہوگی۔ بات پلے پڑ رہی کہ نہیں؟ اس کی صفات نہ مخلوق ہے نہ زیر قدرت داخل۔ مخلوق کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اگر مخلوق مانو گے تو حادث ہو جائیں گی، کہ جو چیزیں پیدا کی گئیں سب حادث ہیں۔ زیر قدرت یعنی اللہ کی قدرت کے تحت بھی نہیں ہے۔ وہ زیر قدرت کیوں نہیں؟ کیونکہ اللہ کے زیر قدرت جو چیزیں داخل ہیں وہ ممکن ہیں، محال زیر قدرت نہیں۔ تو کیا ہو گیا؟ یہ ممکن، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی صفات ممکن نہیں ہیں۔ ہو گیا؟ ذات و صفات کے سوا سب چیزیں حادث ہیں، یعنی پہلے نہ تھیں پھر موجود ہوئیں۔ ذات و صفات کے سوا سب چیزیں حادث ہیں، یعنی پہلے نہ تھیں پھر موجود ہوئیں۔ عقیدہ نمبر 8، صفات الہی کو جو مخلوق کہے یا حادث بتائے گمراہ بد دین ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کو جو مخلوق کہے یا حادث بتائے مطلب یعنی پہلے نہیں تھی بعد میں ہوئی، ایسا شخص گمراہ بد دین ہے۔ ایسا شخص کیا ہے؟ گمراہ ہے، بد دین ہے۔ چلیے عقیدہ نمبر 9،
جو عالم میں کسی شے کو قدیم مانے یا اس کے حدوث میں شک کرے کافر ہے۔ قدیم صرف اللہ کی ذات ہے، لہذا عالم میں، دنیا میں، چاہے وہ عالم سما ہو یا عالم ارض ہو یا کوئی بھی عالم ہو، عالم میں کسی شے کو جو قدیم مانے یا اس کے حدوث میں شک کرے وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ عقیدہ نمبر 10، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا، نہ اس کے لیے بیوی، جو اسے باپ یا بیٹا بتائے یا اس کے لیے بیوی ثابت کرے وہ کافر ہے۔ وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ بلکہ جو ممکن بھی کہے گمراہ بددین ہے، گمراہ بددین ہے۔ چلیے عقیدہ نمبر 11، وہ حی ہے، وہ حی ہے یعنی خود زندہ ہے اور سب کی زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، جسے جب چاہے زندہ کرے اور جسے جب چاہے موت عطا فرمائے۔ تو سب کی زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، وہی زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، مگر وہ اپنے آپ سے زندہ ہے، کسی نے اسے زندگی نہیں عطا کی ہے۔ عقیدہ نمبر 12، وہ ہر ممکن پر قادر ہے، کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں۔ یہ ذہن میں یاد رکھنا چاہیے، وہ ہر ممکن پر قادر ہے، کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں۔ پھر سے ذہن میں رکھنا، تب آگے سمجھ میں آئے گی بات۔ وہ ہر ممکن پر قادر ہے، کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں۔ اب اگر کوئی ایسی چیز ہو جو ممکن لگے مگر اللہ تعالیٰ کے لیے ممکن نہ ہو، تو اس پر اگر اللہ کی قدرت ثابت نہ ہو تو قدرت میں کمی نہیں پیدا ہوگی۔ قدرت میں کمی کب ہوگی؟ جب کسی ممکن کو اس کی قدرت کے نیچے نہ مانا جائے۔ اور اگر کوئی ایسی چیز ہے جو اس کی ذات کے لیے محال ہو، تو اگر اس پر اس کی قدرت نہ مانی جائے تو قدرت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ چلیے عقیدہ نمبر 13 پڑھیں۔ جو چیز محال ہے اللہ عز و جل اس سے پاک ہے کہ اس کی قدرت اسے شامل ہو۔ جو چیز محال ہے اللہ عز و جل اس سے پاک ہے کہ اس کی قدرت اس کو شامل ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ محال اسے کہتے ہیں جو موجود نہ ہو سکے۔ جو موجود، پہلے دیکھیے محال کی تعریف کیا ہے۔ محال کہتے ہیں جو موجود نہ ہو سکے، اور اگر اسے اللہ کی قدرت کے نیچے مان لو تو اس کا موجود ہونا ممکن ہو جائے گا۔ اور جب کسی چیز کا موجود ہونا ممکن ہو تو محال نہیں۔ جو محال ہے وہ موجود نہیں ہو سکتا، اور جو موجود ہو سکتا ہے وہ محال نہیں۔ جو محال ہے وہ موجود نہیں ہو سکتا، اور جو موجود ہو وہ محال نہیں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اگر محال کو اللہ کی قدرت کے نیچے مانے تو پھر وہ محال کہاں رہا؟ تو اسے محال کہنا غلط ہے۔ یا تو آپ اسے محال نہ کہو، اور اگر محال کہتے ہو تو قدرت کے نیچے نہیں ہو سکتا، کیونکہ قدرت کے نیچے تو وہی ہو سکتا ہے جو ہو سکے۔ اسی کو کہتے ہیں محال، اسے کہتے ہیں جو موجود نہ ہو سکے، اور جب مقدور ہوگا یعنی قدرت کے تحت داخل ہوگا تو موجود ہو سکے گا، پھر محال نہ رہا۔ اسے یوں سمجھیو، اسے یوں سمجھو کہ دوسرا خدا محال ہے، دوسرا خدا محال ہے یعنی نہیں ہو سکتا، یعنی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اگر زیر قدرت ہو تو موجود ہو سکے گا۔ دوسرا خدا محال ہے، اگر یہ مان لو کہ اللہ تعالیٰ دوسرا خدا بنانے پر قادر ہے تو پھر محال کہاں رہا؟ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ دوسرا خدا محال ہے، محال کا مطلب جو موجود نہ ہو سکے۔ تو دوسرا خدا ہونا کیا ہے؟ محال ہے، اور محال کا مطلب کیا؟ جو موجود نہ ہو سکے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ دوسرا خدا بنانے پہ قادر ہے، یعنی دوسرا خدا ہونا اس کی قدرت کے نیچے داخل ہے، تو پھر وہ تو محال ہی نہیں رہا، تو محال نہ رہا۔ اور اس کو محال نہ ماننا وحدانیت کا انکار ہے۔ دوسرے خدا کے وجود کو اگر محال نہ مانو تو یہ وحدانیت کے خلاف ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ محال کو اللہ کی قدرت کے نیچے اگر مان لیا جائے، بھئی ایک محال کو اگر مانو گے تو سارے محال کو ماننا پڑے گا۔ اگر ایک محال کو اللہ کی قدرت کے نیچے مان لو تو سارے محالات کو اللہ کی قدرت کے نیچے ماننا پڑے گا۔ تو اگر یہ اصول بنا لیا جائے کہ محال اللہ کی قدرت کے نیچے داخل ہے تو پھر
یہ ہوگا کہ دوسرے وجود کا، دوسرے خدا کو بنانا بھی اللہ کی قدرت کے تحت داخل ہے۔ تو کہتے ہیں یعنی یوں سمجھو کہ دوسرا خدا محال ہے، یعنی نہیں ہو سکتا، تو اگر یہ زیر قدرت ہو تو موجود ہو سکے گا، تو محال نہ رہا، اور اس کو محال نہ ماننا وحدانیت کا انکار ہے۔ یعنی دوسرے خدا کو بنانا اگر محال نہ مانو تو وحدانیت کا انکار ہوگا کہ اللہ ایک ہے، اس کا انکار ہونا لازم آئے گا۔ یوں ہی فنائے باری محال ہے، فنائے باری محال ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا فنا ہو جانا، اللہ تعالیٰ کا فنا ہو جانا بھی محال ہے۔ اگر قدرت کے تحت قدرت ہو تو ممکن ہوگی، اگر قدرت کے نیچے مان لو تو فنا ممکن ہوگی۔ جس کی فنا ممکن ہو وہ خدا نہیں، جس کی فنا ممکن ہو وہ خدا نہیں۔ تو ثابت ہوا کہ محال پر قدرت ماننا اللہ عز و جل کی الوہیت سے ہی انکار کرنا ہے، اللہ عز و جل کی الوہیت کا انکار کرنا ہے۔ بات سمجھ میں آئی یا پھر سے سمجھائیں؟ بات سمجھ میں آئی یا پھر سے سمجھائیں؟ جی حضرت سمجھ میں آئی۔ سب کو سمجھ میں آ گئی؟ جی اصل میں اس کو پہلے ایک مرتبہ اور ہم اپنے انداز میں سمجھا دیں۔ دیکھیے ایک رول بنتا ہے نا، ایک اصول بنایا جاتا ہے۔ اصول کیا؟ چلیے فرض کر دیجیے کہ گرین لائٹ ہوئی تو آپ چل سکتے ہیں، ریڈ لائٹ جلی تو آپ کو رکنا ہے، ریڈ لائٹ جلی تو آپ کو رکنا ہے۔ اگر جو ہے ٹرافکس اصول میں یہ نہ لکھا ہو کہ ریڈ لائٹ پر رکنا ہے، یہ لکھا ہی نہ ہو، تو جہاں کہیں بھی ریڈ لائٹ جلے یا بجھے تو نہیں رکے گا آدمی، چلے گا، نہیں رکے گا چلے گا۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہ سمجھیں کہ وحدانیت کا مطلب کیا ہے؟ ایک خدا کو ماننا۔ دو خدا مانے تو وحدانیت کا انکار لازم آیا۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ یہ دوسری بات سمجھ میں آ گئی۔ اب تیسری بات، پہلی بات یہ کہ جو اصول بنایا گیا، اگر کسی چیز کا اصول نہ بنایا گیا ہو تو اب آدمی کچھ بھی کرے، ایک چیز تو یہ ہو گئی۔ دوسری یہ کہ وحدانیت کا مطلب کہ ایک خدا کو مانا جائے، کہ اللہ رب العزت ایک ہے۔ یہ اب دوسری چیز، محال کو اللہ کی قدرت کے نیچے ماننا۔ ایک اصول بنا لو، اصول کیا بنایا گیا کہ محال اللہ کی قدرت کے نیچے داخل نہیں ہے۔ سوال پیدا ہوا کہ محال اللہ کی قدرت کے نیچے داخل کیوں نہیں ہے؟ جواب یہ ہوا کہ اگر محال کو اللہ کی قدرت کے نیچے مانو گے تو وحدانیت کا انکار لازم آئے گا، وحدانیت کے عقیدے کا انکار لازم آئے گا۔ وہ کیسے؟ اگر محال کو آپ اللہ کی قدرت کے نیچے مانتے ہو تو دیکھو دوسرا خدا محال ہے، اور آپ نے کیا مانا کہ محال اللہ کی قدرت کے نیچے داخل ہے، تو دوسرے خدا کا دوسرے خدا کا ہونا، دوسرے خدا کا وجود محال ہے۔ اب اسے اللہ کی قدرت کے نیچے مان لو، تو جب اللہ کی قدرت کے نیچے مانا تو دوسرا خدا ہونا ممکن ہو گیا، تو وہ محال نہ رہا، تو وحدانیت کا انکار ہوا کہ نہیں؟ اسی طرح خدا کا اللہ تعالیٰ کا فنا ہو جانا یہ بھی محال ہے۔ اگر اللہ کی قدرت محال پر مانو گے تو خدا کا فنا ہونا بھی ماننا پڑے گا، تو وحدانیت کا وجود کہاں رہا؟ اللہ کا وجود کہاں رہا؟ یہ تو الوہیت کا ہی انکار ہو گیا کہ جو مر جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ چلیے اب عقیدہ نمبر 14، ہر مقدور کے لیے ضروری نہیں کہ موجود ہو جائے، البتہ ممکن ہونا ضروری ہے اگرچہ کبھی موجود نہ ہو۔ یعنی ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نیچے ہے ضروری نہیں کہ وہ موجود ہو جائے، البتہ اس چیز کا ممکن ہونا ضروری ہے، چاہے کبھی ہو چاہے نہ ہو۔ مثال کے طور پر آپ کے گھر کے سامنے 1000 فٹ کے سونے کا پہاڑ ہونا ممکن ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ بنانے پر قادر ہے کہ نہیں؟ آپ کے گھر کے سامنے 1000 فٹ کا سونے کا پہاڑ بنا دے، بالکل ممکن ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، مگر کیا کبھی ہو سکتا ہے؟ آپ کو لگتا ہوگا؟ بنانا ممکن ہے، وہ اللہ کی قدرت کے نیچے داخل ہے۔
ایک پرندہ فرض کرو جس کی دم جو ہے پورب میں ہو، سر پچھم میں ہو، ہے نا، اور جو ہے پیر نیچے ہو، پر اس کے جسم آسمان سے لگے ہوں، ممکن ہے ایسا بنانا؟ مگر ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ چلیے بس آج اتنی ہی گفتگو، اب اگر کچھ سوال کرنا ہے تو پوچھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔